ریکوائر ریکوائر کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، طلب، ضرورت ہونا۔ دیکھیں انگلش کا ایک لفظ ہے نیڈ اور ریکوائر میں یہ فرق ہے کہ نیڈ آپ تب استعمال کرتے ہو، نیڈ کا مطلب بھی ضرورت ہی ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کو تب ضرورت ہوتا ہے جب سارا کچھ ریلیٹڈ آپ سے ہوتا ہے، جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب کہ وہ ضرورت اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہے، آپ جب چاہیں تو اپنی ضرورت کو آپ بدل سکتے ہیں، آپ اس کی جگہ کسی اور چیز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جبکہ ریکوائر کا جو ہے لفظ آپ تب استعمال کرتے ہو جب آپ پروفیشنل لیول پہ ہوتے ہو، مطلب کہ اپنی جاب سے ریلیٹڈ، اپنے کام سے ریلیٹڈ، اپنے کام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے کام سے ریلیٹڈ، تب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں ریکوائر کا۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کہتے ہو کہ مجھے اپنے کام کے لیے ایک نئی کمپیوٹر کی ضرورت ہے، جیسے کہ آپ اپنی جسی بھی کمپنی میں ہو تو وہاں پہ کام کرنے کے لیے آپ کو کمپیوٹر کی بھی ریکوائر ہے، وہ ضرورت نہیں ہے، ضرورت سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا کام نہیں ہو سکتا۔ یا کوئی اور مثال کے طور پر جیسے آپ کہتے ہو کہ یہ جو نیا پروجیکٹ ہمیں ملا ہے تو اس کے لیے ہمیں 5 لوگوں کی ریکوائر ہے، تو مطلب 5 لوگوں کی آپ کو ابھی یہاں پہ ضرورت ہے۔ تو ایسے سینس میں جب بھی آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ کسی کمپنی میں کوئی مشین وغیرہ ہے یا کوئی، تو ٹھیک ہے، تو اس مشین کو جو ہے ریگولر بیس کے اوپر اس کی مینٹننس کی اس کو ریکوائر ہوتی ہے، تو اسے مطلب کہ ریگولر بیس کے اوپر اس کو مینٹین رکھنا جو ہے ایک ریکوائر ہے، ایک ضرورت ہے۔ تو ایسے سینس میں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں ریکوائر کا۔ ادروائز جب بھی آپ کی اپنی ذاتی کسی چیز کی ضرورت جب آپ کو ہوتی ہے تب تو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نیڈ کا۔ یہ کچھ ایگزامپلس ہیں۔ آئی ریکوائر اے نیو فون فار مائی بزنس، میرے بزنس کے لیے مجھے ایک نئی فون کی ریکوائر ہے، ضرورت ہے۔ دوسری ایگزامپل دیکھیں، دس جاب ریکوائر اے لاٹ آف ایکسپیرینس، اس جاب کے لیے بہت زیادہ ایکسپیرینس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تیسری ایگزامپل دیکھیں، دا مشین ریکوائرز ریگولر مینٹننس، اس مشین کو ریگولر مینٹننس کی ضرورت ہے۔